نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے 6 رکوع میں آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جس کا ترجمہ ہے سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے بدلے ثواب کے کام کرنے لگے، شرک کے بدلے توحید پر جم گئے، بدکاری کے بدلے پاک دامنی حاصل ہوئی، کفر کے بدلے اسلام ملا۔ ایک معنی تو اس آیات کے یہ ہوئے، دوسرے معنی یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ ان کی جو توبہ تھی، اس سے خوش ہو کر اللہ عز و جل نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، یا اس لیے کہ توبہ کے بعد جب کبھی انہیں گناہ یاد آتے ہیں تو انہیں ندامت ہوتی تھی، یہ غمگین ہو جاتے تھے، شرمانے لگتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے گناہ طاعت سے بدل دیے گئے، گو وہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ کے طور پر لکھے ہوئے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ سب نیکیاں بن گئے۔ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کروانے کے لیے توبہ کریں، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی تمام اولاد خطا کار ہے، مگر بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کے لیے علماء نے کچھ شرائط لکھی ہیں، اگر توبہ ان شرائط کے مطابق ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی، ورنہ مردود۔ وہ شرائط یہ ہیں، اگر توبہ جس گناہ سے کر رہا ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، توبہ کرنے سے پہلے گناہ کو بالکل ترک کر دے، بالکل چھوڑ دے۔ نمبر 2، کیے ہوئے گناہ پر ندامت اور افسوس کرے۔
نمبر 3، آئندہ کے لیے پختہ عزم کرے کہ دوبارہ یہ گناہ کبھی نہ کروں گا۔ اسی طرح اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس میں درجہ بالا شرائط کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ کہ جس کی حق تلفی کی ہے اس کا حق ادا کر دے یا اس سے معاف کرا لے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو، مثلا جس کا حق دبایا ہے وہ انتقال کر گیا ہے، تو اس صورت میں اس کے ورثاء کو حق ادا کیا جائے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو اس شخص کے لیے صدقات، نفلی نمازیں، نفلی حج، ایصال ثواب کرے اور اس کے لیے استغفار کرے۔ ان شرائط کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے جب توبہ ہی قبول نہ ہو تو دعا کیسے قبول ہوگی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ بلا شبہ صادق و صدیق ہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، جس کا ترجمہ ہے اور وہ بندے جن کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گندہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلد ہی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی کے طالب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا بخشش اور معافی ہے ان کے رب کی طرف سے، اور بہشتی باغات جس کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور معافی حاصل کرنے کا بہترین اور یقینی طریقہ یہ ہے کہ بندہ وضو کر کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دے گا۔ اس سلسلے میں ہم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا ہوا ایک طریقہ تحریر کرتے ہیں، اگر اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور گناہ چھوٹنے لگیں گے اور سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ وہ طریقہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو اس کو بھی، جو نہیں جاننے والا اس کو بھی سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، یورپی ممالک اور خلیجی ریاستوں میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور اللہ تعالیٰ اس خرچ کیے ہوئے کو بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی واپس کرتا ہے اور آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، اور جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ اور
یقین کریں کوئی کسی کے لیے بعد میں کچھ نہیں کرتا، جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کر یہ دعا مانگو: اے اللہ، میں آپ کا سخت نافرمان بندہ ہوں، میں فرما برداری کا ارادہ کرتا ہوں مگر میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کے ارادے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو مگر ہمت نہیں ہوتی، آپ ہی کے اختیار میں ہے میری اصلاح۔ اے اللہ، میں سخت نالائق ہوں، گناہ گار ہوں، میں تو عاجز ہوں، آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ میرا قلب ضعیف ہے، گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں، آپ ہی قوت دیجئے۔ میرے پاس کوئی سامان نجات نہیں، آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ، جو گناہ میں نے اب تک کیے ہیں انہیں اپنی رحمت سے معاف فرمائیے۔ اس طرح روزانہ اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی اصلاح کی دعا مانگا کریں، اور اپنی نالائکی کو خوب اپنی زبان سے کہہ لیا کریں۔ صرف 10 منٹ روزانہ یہ کام کر لیا کریں، آپ دیکھیں گے کچھ دن بعد انشاءاللہ تعالی غیب سے ایسا سامان ہوگا کہ ہمت قوی ہو جائے گی، شان میں بھی بٹا نہ لگے گا، دشواریاں بھی پیش نہ آئیں گی، غرض غیب سے ایسا سامان ہو جائے گا کہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، توبہ کریں، کل نہیں آج کریں، آج نہیں ابھی کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے یہ وعدہ کریں، ارادہ کریں کہ میں آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ ہمارا کریم رب فوراً معاف کر دے گا۔ اور اگر کبھی ہو بھی جائے پھر سے جو ہے وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، الصلاۃ التوبہ، اور اللہ سے معافی مانگیں۔ یقین کریں ہمارا کریم رب بہت معاف کرنے والا ہے، ہر وقت معاف کرتا ہے۔ آپ جتنی بار اللہ سے معافی مانگیں گے، جتنی بار توبہ کریں گے، اللہ اس توبہ کو قبول کرتا ہے۔ بس ہمیں ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔